السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے آپ کی رائے کہ یہ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں یا رپورٹر ہیں ان کی انفارمیشن کس حد تک اوتھینٹک ہوتی ہے یا کریڈیبلٹی جو سارا کچھ وہ ڈنڈا پیر بھائی کے الفاظ میں، تو یہ ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، اوتھینٹک ہوتی ہے، کیا مطلب ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کی باتوں پہ؟ چلیں اس طریقے سے ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو ہے وہ احمد نورانی صاحب آئے تھے، تو اگر آپ ان کی فیکٹ فوکس سائٹ کے اوپر جائیں گے تو انہوں نے باجوہ کے تمام گھروں کے جو ایڈریسز وغیرہ ہیں وہ تمام چیزیں لکھ کے رکھ دی ہیں اور ثبوت کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور جنرل صاحب جو ہیں ہمارے یہاں اسپیسز وب میں آیا کرتے تھے، مشرف کے جو ہے وہ پی اے بھی رہ چکے تھے، تو ان کی بھی جو پراپرٹیز جو انہوں نے لنڈن میں خریدی تھی اس کے جو ہے وہ ڈاکیومنٹس کے ساتھ انہوں نے پیش کی، جو نیچے اویس سلیم صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور پھر اس چیز کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا۔ تو جو آپ کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ ڈاکیومنٹس کے ساتھ آپ کی چیزیں پروو کرتے ہیں۔ میرے خیال سے یہاں میرے خیال سے آپ لوگوں نے جو ارشد شریف کو بھی دیکھا ہوگا، اس نے بہت سارے ڈاکیومنٹس بھی پریزنٹ کیے تھے، تو ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایویڈنسز ہوتے ہیں۔ تو جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آپ کے سامنے ڈاکیومنٹس رکھ رہا ہے، جو آپ کو ڈاکیومنٹری پروف دے رہا ہے، آپ ان کی باتوں پہ یقین کریں، باقی چیزیں تجزیہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ثبوت لا کے نہیں دے رہا تو وہ صرف اور صرف ایک تجزیہ کر رہا ہے، یا وہ ایک سنی باتوں کے اوپر آگے پھیلا رہا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ سنا، اس نے یہ کہا، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ اصل پکچر نہیں ہوتی، آپ کے سامنے جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، آپ کے سامنے کسی کا جو ہے وہ تجزیہ ہوتا ہے۔ میں بھی صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب اپنا سوال کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون تجزیہ نگار ہے اور کون انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو شاہد بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ کا آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی تھینک یو، وعلیکم السلام۔ اور سب سے پہلے تو دی پیپلز ٹاک شو پی ٹی ایس آپ کا شکریہ، اور محمد جو ہیں ان کا شکریہ، انہوں نے مجھے بڑی دیر سے ہولڈ پہ رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس طرح کرتے ہیں کہ وداؤٹ اینی فردر ڈیو، کیونکہ شاہد بھائی آگے ہیں اور دن کے تھکے ہوئے ہیں، کام سے بھی آئے ہیں، تو ہم نا اسپیس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ورب زدنی علما۔ تو ہماری اسپیس کا کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے میڈیم کہ ہم دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ ہماری ماڈریٹر ڈاکٹر سیم ایک چھوٹے سے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں گے اسپیس کا، اینڈ انشاءاللہ we'll go from there۔ ڈاکٹر سیم۔ جی السلام علیکم۔ شاہد بھائی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انویٹیشن ایکسیپٹ کیا، ہماری اسپیس پہ آئے۔ ہم کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے، پلان ہو رہا تھا کہ آپ آئیں تو ہم آپ سے بات کریں۔ کافی سارے لوگ تو آپ کے بارے میں جانتے ہی ہیں جو یہاں اسپیس میں بیٹھے ہیں آپ، لیکن پھر بھی میں نے کہا تھوڑا سا چھوٹا سا آپ کا تعارف کرا دو کہ شاہد اسلم صاحب جو ہیں پاکستان میں اس کے بہت فیمس ریناؤڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ بول نیوز کے ساتھ ہی ورکڈ ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ، اور فوکس آف ہز انویسٹیگیشن واز موسٹلی کرپشن جو ہے گورنمنٹ کانٹریکٹس میں، جو گورنمنٹ آفیشلس کرتے ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنا، فنڈس کا مس یوز آف پبلک فنڈس، ہیومن رائٹس وائلیشن، انوائرمنٹل ایشوز، اس طرح کی اسٹوریز انہوں نے بہت کی ہیں۔ لیکن جو سب سے سگنیفیکنٹ اسٹوری جو ہمیں لگتی ہے، آبویسلی آپ کے لیے تو شاہد صاحب ساری اسٹوریز آپ کی آپ کو آپ کے لیے ڈیئر ہوں گی، لیکن جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے اسٹوری کی تھی اور آپ نے اس کو ڈینائی کیا، آج ہم آپ سے کنفرم کروانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ ہی تھے جنہوں نے کی تھی، کہ لیک آف ٹیکس ڈاکیومنٹس آف جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کے جو اثاثے تھے جو آپ نے بتایا تھا، اور وہ میں آپ کو ہی کہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں کہ 6 سال میں
he amassed about $42 million, جو کہ 15 ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں if I'm not wrong. اور اس کی وجہ سے آپ نے ڈائریکٹ نہیں کی تھی, I think in collaboration with احمد نورانی صاحب. This story was published in Fact Focus کی ویب سائٹ پہ. تو جیسے ہی وہ سٹوری آئی پاکستان میں وہ ویب سائٹ بند ہو گئی. اس کے بعد نومبر 2022 میں آئی تھنک وہ سٹوری آئی تھی, اور جنوری میں وہ کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے اینڈ آپ کو پھر اریسٹ کیا ایف آئی اے نے. اور جو تھوڑی سے پتہ چلا ادھر ادھر سے جو سرچ کیا تھا کہ رات میں اندھیرے میں جیسے یہ کرتے ہیں 20 کے لوگ قریب لوگ پلین اس میں کلوتھس میں سادہ اس میں آئے, لے کر گئے آپ کو, اور تھوڑے دن آپ کو رکھا, پھر آپ کی بیل ہو گئی. لیکن آپ کو بہت تھریٹس ہوئی, بہت زیادہ پرابلمس پرسنل لیول پہ بھی کی, اینڈ آئی تھنک ہیلتھ کے بھی آپ کو ایشوز رہے. تو میں چاہوں گی آپ خود بتائیں. میرا سوال کچھ اس کے گرد اس طرح ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے جو یہ سٹوری کی تھی تو اس کے بعد آپ کو کس طرح کے تھریٹس اور پریشرز کا سامنا کرنا پڑا, کہ لائف کیا ہوئی, اور پھر وہ جو آپ کو پکڑ کر لے گئے کس طرح کے سوالات آپ کے ساتھ ہو رہے تھے. ایک تو یہ ون پارٹ ہے, اینڈ دین آئی ول فالو اپ وتھ 2 ادر کوشچنس. پھر اس کے بعد اور جو ہمارے پینل کے لوگ ہیں وہ آپ سے سوال کریں گے. جی شاہد صاحب. جی تھینک یو سیم صاحبہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے, اور باقی بھی جو دیگر بڑے پیارے دوست بھی ہیں میرے اسپیس میں, ان کا بھی شکریہ. تو سب سے پہلے بات جو آپ نے بڑا جو ہے وہ دھماکہ خیز قسم کا سوال پہلے ہی داغ دی ہے, تو اس کے متعلق میں زیادہ بات نہیں کروں گا. صرف یہ کہنے کو کہ جو ابھی تک موقف میں نے عدالت میں دیا ہے میں وہی دہراؤں گا. اور دوسرا اس سٹوری کے بعد اس کی وجہ بنیادی طور پہ کئی وجوہات ہیں اس کی, یا جو رانی صاحب کا اس پہ سٹیٹس ہے یا سٹیٹمنٹ ہے میں اسی کو سیکنڈ بھی کروں گا. نوئنگ دی فیکٹ کہ میں اسی کیس میں ظاہر اریسٹ ہوا, 5 دن حوالات میں رہا ایف آئی اے کے پاس, اور 2 دن میں اڈیالہ جیل رہا. لیکن میں نٹی گریٹی میں بالکل نہیں جاؤں گا. آئی نو ایچ اینڈ ایوری میٹر, ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن ریلیٹڈ ٹو دس ایکسپوزے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ آئی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیل بیکاز لوگوں کی زندگیوں کے معاملات ہیں. آلریڈی کچھ لوگوں کی نوکری جا چکی ہے, دے ور اریسٹڈ, they were humiliated, they were I mean first initially ان کو آئی ایس آئی نے اٹھایا, وہ مہمان رہے کوئی 10-15 دن اسلام آباد میں, اور پھر جس طرح کی ظاہر انویسٹیگیشن پھر وہ ہوتی ہے that was done. اور پھر اس کے بعد I mean مجھے اندازہ تو تھا ظاہر ہے from the day one کہ چیزیں کہاں تک جا سکتی ہیں اور کہاں تک معاملات بگڑ سکتے ہیں. لیکن ٹو بی آنیسٹ ود یو مجھے اس وقت بھی, کیونکہ میں انٹرنیشنل اداروں کے لیے بھی کام کرتا ہوں جو ہماری انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن ہے, اس وقت بھی میں بی بی سی کے ساتھ بھی کر رہا تھا, اور 4 سال میں نے لکھا ہے بی بی سی کے لیے. انفیکٹ جب میں یہاں یو ایس آیا تو لاسٹ جو آرٹیکل میرا کسی بھی پبلیکیشن کے لیے تھا وہ بی بی سی کے لیے ہی تھا. تو اس سے پہلے دی نیوز میں میں ظاہر 8-9 سال کر چکا ہوں. اویس بھائی موجود ہیں, ڈاکٹر اویس, وہ بھی دی نیوز میں کر چکے. تو ایک طرح سے ظاہر ہے یہ ہمارے وہاں پہ ڈیفینیٹلی سینئر بھی تھے. پھر دنیا ٹی وی, اور پھر بول تو ظاہر بہت بعد میں جا کے آیا. تو اس کے علاوہ انٹرنیشنل اداروں کے لیے بھی کر رہا تھا. تو اس وقت بھی مجھے جب یہ ساری چیز ہوئی, جب لوگوں کو اٹھایا گیا خفیہ اداروں کی طرف سے, اس میں ایف بی آر کے لوگ تھے, اور مجھے یہ آپشن دی گئی تھی کہ if you want to leave the country we can manage that. لیکن I refused. اس کے پیچھے اب کیا وجوہات ہیں I can't explain. جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کی زندگی اور موت کے معاملات ہوتے ہیں. یہاں پہ کچھ چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن کی ہم بات نہیں کر رہے. It was about the sitting army chief then. He was the then sitting army chief. ٹھیک ہے, تو میں کسی بھی طرح کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کیس پینڈنگ ہے, لوگ جو ہیں وہ ٹرائل کے لیے سمن کیا جا رہا ہے. میں اس معاملے پہ مزید کوئی کسی طرح کی بات بھی نہیں کروں گا جس میں ان چیزوں پہ جو ہے وہ
آپ کہہ لیں کہ پردے یا پرتے جو ہیں وہ ہٹائیں. تو اس کو میں یہیں پہ سم اپ کروں گا. نہیں، فیئر انف جی شاہد صاحب، اور وی ریسپیکٹ آپ کا جو بھی ہے اینڈ وی انڈرسٹینڈ. اسی لیے ہم شروع میں بھی یہ کہتے ہیں، آج ہم کہنا بھول گئے کہ جس چیز کا جواب آپ مناسب سمجھتے ہیں دیں، جس کا سمجھتے ہیں آپ مت دیں. تو دیکھیں انہوں نے ظاہر ہے لاہور سے مجھے اٹھایا اور مجھے انہوں نے کالے شیشے والے ویگو ڈالے میں انہوں نے ڈالا، اور میں ظاہر گھر پہ موجود تھا، اور یہ آئے ہیں دروازہ توڑ کے، اور کوئی ان کے پاس نہیں تھا وہ. میں نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ مجھے دیں وہ اریسٹ وارنٹ وغیرہ، اور مجھے اس سے پہلے کوئی کبھی نوٹس بھی نہیں ہوا، کبھی سمن بھی نہیں ہوا، کبھی کوشچن بھی نہیں ہوا، نوئنگ دی فیکٹ کہ میں ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن اور دیگر جو اکاؤنٹیبلٹی کے ڈپارٹمنٹ سے میں پچھلے 14-15 سال سے کور کر رہا ہوں، اور نوئنگ دی فیکٹ کہ ڈی جی سرونگ ایف آئی اے اس وقت کا جو تھا محسن بٹ، میں جب وہ آئی جی بلوچستان تھا تو اس کے انویٹیشن پہ بلوچستان زندگی میں پہلی دفعہ گیا، اور اس کے گھر پہ 10-15 دن رہا ہوا، اور وہ ڈی جی ایف آئی اے تھا، اور یہ اس سارے پروسیس سے کو مہینہ پہلے میں اس سے ملا بھی تھا اسلام آباد میں. تو مجھے کیونکہ جب مجھے ساری اس بیک گراؤنڈ کا مجھے تو پتا تھا نا ساری ٹرانزیکشن کا، اور جس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہی تھیں، مجھے تھا کہ اگر مجھ تک سپوز آتے بھی ہیں تو آئی مین فرسٹ دے وڈ آسک، I mean they could send question کوئی نوٹس، یا ویسے کو فون کر کے بلا لیں گے تو I'll go and explain جو بھی میرا سٹانس ہوگا. ان فیکٹ جس دن انہوں نے مجھے اٹھایا 13 جنوری کو، اس سے ایک رات پہلے بھی یہ آئے ہیں، اور میں آپ نام جانتے ہوں کہ فاض شہباز ہیں، آج کل دنیا ٹی وی میں اینکر ہیں، وہ پروگرام تماشا کرتے تھے پہلے وہیں پہ ان کے لاہور چینل کے لیے، اب وہ کرتے ہیں ان کے نیشنل چینل کے لیے 7 بجے کا پروگرام. میں اور وہ ہم نے اکٹھے کھانا ایک رات کھایا اس سے پہلے جس دن انہوں نے مجھے اٹھایا ہے، اور میں انہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے میسج ملا ہے کہ وہ ایف آئی اے زبردستی اسٹیٹمنٹ آپ کے خلاف جو ہے نا وہ لینا چاہ رہے ہیں، جو اریسٹ ہے ملزمان ان سے، وہ کہہ رہے ہیں اب بیان دے دیں، بعد میں ہم شاہد اسلم کو کر لیں گے، اب مینج کر لیں گے، اٹھا لیں گے. تو مجھے یہ 1-2 دن پہلے یہ پتا چل چکا ہے. اب میں اس کو ایک رات پہلے بتا رہا ہوں کہ یار یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ مجھے پتا چل رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے، ہمیں اپنے لائر سے بات کرنی چاہیے. تو میں بڑا کیجول سے رہی، میں کہا اچھا دیکھی جائے گی. میں اب آفس سے گھر آیا ہوں، آگے سو گیا. نیکسٹ ڈے جب میں اٹھا ہوں تو جو میں جس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا، سامنے جو ہمسائے ہیں میرے، انہوں نے ناک کیا. تو دروازہ کھولا تو کہتے ہیں کہ شاید بھائی رات کو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، آپ کا پوچھ رہے تھے. میں نے کہا جی کون لوگ؟ کہہ رہے انہوں نے نہیں بتایا، ہم نے دروازہ ہی نہیں کھولا، رات کے 11-12 بج چکے تھے، اور جنوری ظاہر ہے سردی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ شاہد اسلم کدھر ہے، یہ کب آتا ہے کب جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، وہ جاب کرتا ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اس کی آنے جانے کی، فیملی اس کی کہاں رہتی ہے، تو اور کون کون اس کے ساتھ رہتا ہے. تو وہ اس طرح کے کوشچن انہوں نے شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں کچھ نہیں بتایا. تو کیا کہتے ہیں پھر اس کا نمبر دے دیں. انہوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ شاہد اسلم کے دوست ہیں، تو آپ کے پاس نمبر نہیں ہے اس کا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے نمبر بھی نہیں دیا ان کو. تو میں اتنے نلائق ہیں، نکمے ہیں کہ بھائی اگلے دن کیا کیا انہوں نے، ٹریکر لے کے آئے ہیں. اب ٹریکر جو ہے پوری پنجاب پولیس کے پاس ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے آئی ایس آئی سے لیا تھا ٹریکر بھی. بھائی مجھے ٹریک کا آپ کر رہے ہیں لیٹسٹ اپنا اکوپمنٹ اور گیجٹ کے ساتھ، اسلام آباد سے ٹیمیں چل رہی ہیں، وہاں سے آئی ایس آئی یہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، ایف آئی اے وہاں سے آ رہی ہے، پورا جناب اکوپمنٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی ڈالا تک آئی ایس آئی کا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اتنے نکمے نلائق ہو آپ کہ میں وہیں گھوم پھر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بجائے میرے گھر پہ ادھر چھاپے مارنے کی، رات کو آپ اٹھانے آئے مجھے. میں تو ادھر بولٹ، میری لوکیشن وہیں سے پتہ چل جاتی، میں تو بولٹ ٹی وی میں بیٹھا ہوا تھا اور ادھر گلبرگ کے پاس تھا، وہیں سے مجھے پکڑ لیتے، راستے میں آتے جاتے پکڑ لیتے، لیکن اس رات چلے گئے ہیں. تو اگلے دن ٹریکر لے کے آئے ہیں سارا، پورے انہوں نے میرے سارے اپارٹمنٹ کو گھیرا ہوا تھا. خیر انہوں نے مجھے جب ڈالے میں ڈالا ہے تو اب گاڑی چل پڑی لاہور سے. تو مجھے نہیں اب پتا کہ منزل کیا ہے، لیکن میرے روم میٹ جو میرے ساتھ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا پکڑ کے، تو وہ میرا کلاس فیلو بھی ہے، اکٹھے ہی ہم نے یہ جرنلزم کی جرنی بھی شروع کی. وہ دنیشن کے لیے کرتا تھا، آج کل وہ بھی دنیا گروپ کے ساتھ ہی کر رہا ہے. تو وہ بھی میرے ساتھ انہوں نے ڈالے میں بٹھا لیا. اب مجھے ریسٹ کیا، مجھے ہتھ کڑی لگائی ہے، اس کو ہتھ کڑی نہیں لگائی، اس کو ویسے ہی انہوں نے بٹھا لیا، لیپ ٹاپ وغیرہ موبائل چھین لیا انہوں نے. مجھے کہتے پاسورڈ دے اپنے. میں نے کہا جی پاسورڈ میں نے نہیں دینے آپ کو. کہتے اگر تمہارا کوئی رول نہیں ہے کسی معاملے میں تو تم پاسورڈ دے دو اپنا، اس میں کیا مسئلہ ہے، ہم چیک کر لیں گے.
میں کہا مجھے آپ جو ہے وہ بچہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہوا یہ کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میرا روم میٹ، اس نے پاسورڈ بھی دے دیا اپنے لیپ ٹاپ کا بھی اور اپنے موبائل کا بھی. تو مجھے کہتے ہیں دیکھو نا اس نے دے دی ہیں، ہم نے چیک کر لیا، تو آپ کا بھی چیک کر لیتے ہیں تو چھوڑ دیں گے آپ کو اگر کچھ نہیں نکلا تو. میں کہا مجھے آپ بچہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس کو آپ نے ریسٹ نہیں کیا، ہتھ کڑی نہیں لگائی، مجھے آپ نے ہینڈ کف کیا ہوا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو میں ساری چیزیں ایکسیس اپنی دوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری چیز کہ آپ مجھے چھوڑیں یا نہیں چھوڑیں، میں آپ کو ایکسیس کبھی بھی اپنا ای میل اکاؤنٹ ہو یا اپنے جو باقی پاسورڈ ہے میرے موبائل کے، میں وہ آپ کو نہیں دوں گا. اس کی میں نے کہا بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرا اس میں رول ہے سارے پروسیس میں یا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اور بہت سے اہم لوگوں سے رابطہ ہے، تو میں کیسے آپ کو ایکسیس دے دوں اپنے سورسز تک؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور میں اب دوست کو کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کہا اب آپس میں ہماری گفتگو شروع ہوئی، موٹر وے پہ گاڑی چل پڑی، مجھے نہیں پتا کہ کیا منزل ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں، تم اگر انہوں نے مجھے کہیں آس پاس اتارا لاہور کے کہ تم فلاں بندے کو بتاؤ جا کے کہ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، اگر تمہیں کہیں اسلام آباد قریب اتار دیں تو تم نے فلاں کو جا کے جو ہے وہ بتانا. اور آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے، بھول گیا ہوں کہ ہتھ کڑی لگی ہے اور لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے، واپسی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کس سال میں ہوتی ہے. تو میں اس کو اب بتا رہا ہوں کہ یار یہ اگر نا میں نے پاسورڈ ہے نا دیے تو انہوں نے پھینٹا بڑا لگانا ہے. اب میں اس کو اپنے دوست کو بتا رہا ہوں، تو اسی ڈالے میں 4 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں بندوقیں لے کے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار لیکن ایک چیز میں ضرور کروں گا کہ جتنی میری ہمت ہے نا مار کھانے کی اتنی تو میں کھاؤں گا. تو اس کے بعد ظاہر ہے ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے آپ برداشت کرنے کی، اس کے بعد آپ نہیں برداشت کر سکتے ٹارچر کسی بھی طرح کا. تو میں نے کہا یار جتنی میری ہمت ہوئی ہے اتنی میں ضرور کھاؤں گا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہر بندہ بے بس ہو جاتا، تو میں بھی اگر وہ اس اسٹیج تک میں ضرور جاؤں گا، میں نہیں دوں گا ان کو کوئی چیز اپنی. اور میں پھر ویژولائز کر رہا ہوں کہ شاید صاحب پٹھے لٹکے کدھرے اور منہ اتنے بوری ہے تو ٹھڈے پیر ہیں، یہ ویژولائز ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن خیر وہ گاڑی موٹر وے پہ چڑھی اور سوچ رہا ہوں پتہ نہیں واپسی ہوتی ہے نہیں ہوتی. جا کے اسلام آباد جب گاڑی گئی ہے تو دین آئی ریلائز کہ یہ تو جی تیرا ہے. یہاں میں کئی دفعہ پہلے بھی جب میں ملزموں کے انٹرویو کیے، کئی اسٹوریاں کی اور لوگوں سے ایف آئی اے، وہ کتنے میرے جاننے والے وہاں پہ. تو سب سے پہلے انہوں نے کام یہ کیا جب اتار رہے تھے ہمیں ڈالے تھے کہ ڈالے تھا نمبر پلیٹ فوری طور پہ بدلو. اور ڈرائیور بھی آئی ایس آئی تک کا تھا، ڈالا بھی آئی ایس آئی کا تھا، وہ دیکھ انہوں نے واپس بھیجا. خیر اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی یہ اریسٹ وغیرہ کا سین ہوا. تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا اریسٹ کا بیک گراؤنڈ دوں. اس کے بعد ایک دو اور چیزیں میں اس سارے پروسیس میں آپ سے شیئر کروں کہ جب آپ کی کوئی کمزوریاں نہیں نہ ہوتی، جب آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اور جب آپ نے کبھی فیلڈ میں کبھی کو 2 نمبری نہیں آپ نے کی ہوتی، کبھی کسی سے پیسے لے کے خبریں لگاتے نہیں ہیں، نہ ہی پیسے لے کے کبھی آپ نے کبھی خبریں روکی نہیں ہیں، اور آپ کسی کا ٹاؤٹ نہیں ہوتے نا، تو بلیو کریں کہ میرے جیسا موٹر سائیکل پہ گھومنے والا بندہ بھی جو ہے نا اس میں بھی اتنی ہمت اور کرج ہوتی ہے کہ وہ ڈیورنگ کسٹڈی بھی لوگوں کو للکار سکتا ہے. اور یہی ہوا وہاں پہ بھی. اب مجھے نہیں پتا کہاں سے اللہ نے ہمت دی، لیکن بیک آف دی مائنڈ ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں تھیں کہ جب کچھ غلط نہیں کیا. ایون ڈالے میں مجھے پوچھا ایک بندوق والے نے، کہتا ہے شاید صاحب تو نے کتنی دفعہ ہتھ کڑی لگ رہی ہے آج. میں کہا کیوں تم پوچھ رہے ہیں؟ بڑا حیران ہو کے اس نے مجھے پوچھا پنجابی میں. کہندا ہے میں اس تو پوچھ رہے ہیں کہ تسی گھبرائے نہیں، تسی پریشان نہیں ہوئے کہ لگدا تسی بڑی پہلے بھی کئی دفعہ گرفتار ہوئے ہو. میں کہا تیرا دماغ خراب ہے. میں کہا میں کدی یہ میرے نال سین نہیں ہویا تے میں گھبرانا کیڑی گل ہے یار، میں کو غلط کیتا کچھ جڑا میں گھبرا جاواں؟ میں کیوں گھبراواں؟ الٹا وہ گھبرائے ہوئے تھے جو مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. تو خیر وہاں پہ بھی ظاہر ہے جس طرح کا مجھے انہوں نے وہاں پہ کرسی بنایا، مجھے یہ مارنے لگے، کھڑا کر دیا لاک اپ میں، ہاتھ اوپر کر لو، کبھی کرسی بنا لو، تو پورا پھینٹا لگانے کا ان کا پورا پروگرام تھا. پھر وہاں پہ پھر میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ مجھے مارنا شروع کر دیں تو میں نے وہاں پہ بھی ایک پریمپٹیو اسٹرائک کیا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا کوئی جیمز بانڈ ہوں یہ، لیکن ٹرکس جو ہیں وہ آپ جب ایک سچویشن، کیونکہ آپ اتنی ٹف سچویشن میں زندگی میں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے ریسٹ تھانے اس طرح سے. ہم تو بینگ انڈیپینڈنٹ آبزرور یا اسٹوریز کرنے کے لیے جاتے تھے نا، ہم نے تو یہ چیزیں جب آپ پہ بیتی اور اوپر سے آرمی چیف کا کیس آپ پہ ڈال دیں تو پھر سچویشن اور ہو جاتی ہے. بہرحال وہ جب انہوں نے مجھے مارنے لگے ہیں، مجھے ہاتھ کھڑا کروا کے دیوار کے ساتھ منہ ادھر کر لیا، تو 3-4 لوگ انہوں نے بلا لیے ادھر ایف آئی اے کے لاک اپ میں، کیونکہ میں پاسورڈ نہیں دے رہا تھا. میں نے کہا پاسورڈ نہیں میں نے دینا، جو مرضی ہو جائے.
تو جو ایف آئی اے کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا جو آئی او بھی ہے اس کیس کا، کہتا ہے شاہ صاحب میں اج تک میری عادت نہیں ہے کوئی سختی کرن دی، زور زبردستی کرن دی، تو تسی بندیاں کو تسی پیار نال ہی تسی دے دیو پاسورڈ، کیوں پریشان کر رہے ہو سانو؟ تے میں کہا یار تو جو کرنا ہے نا تو کر، پاسورڈ میں نہیں دینے۔ اس تو بعد یہ سارا سین ہویا کہ بھائی کھڑا ہو جا، تو کرسی بن جا، تو منہ ادھر کر لے۔ ادھر پھر میری کمر ہے ان کی طرف اور منہ میرا دیوار کی طرف ہے۔ اب مجھے ایسے ہی ہے کہ بس اب نا شروع ہونے لگے، کیونکہ میرا دوست بھی سے بیٹھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اٹھا کے دوسرے کمرے میں بھیج دیا، اسے بھی تھا کہ اب پھینٹا لگنے لگا اور مجھے بھی تھا کہ اب مارنے لگے ہیں۔ میں نے وہاں پہ ان کو بات کی، میں نے کہا تم لوگوں نے اگر مجھے یہاں لاک اپ میں ہاتھ بھی لگایا نا تو تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں میں کل مجھے کورٹ میں تم نے لے کے جانا ہے، وہاں میں جج کے سامنے بھی چیخوں گا، رولا ڈالوں گا، اور میں کہوں گا جج کو جا کے بتاؤں گا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے، اور یہاں پہ بھی میں شور ڈالوں گا اگر تم نے مجھے ٹچ بھی کیا۔ اور میں نے کہا تمہارا ڈی جی ایف اے تک مجھے سارے جانتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے مجھے ہاتھ لگانا تم لوگ۔ تو اس کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مجھے آ کے کوئی فزیکلی ٹارچر کریں۔ باقی ظاہر ہے سوال جواب یہ وہ تو سین ظاہر پھر چلتا رہا، اسی طریقے سے میرے 5 دن جو ہے وہاں گزرے، اور پھر اڈیالہ۔ لیکن دیکھیں ستم ظریفی کیا ہے کہ جس کا کرپشن ایکسپوز ہوا اس کو تو کچھ نہیں کیا گیا، لیکن جو چلے آپ نہیں اور بھی جو لوگ انوالو تھے وہ بیچارے عذاب میں آئے۔ اچھا، میرا دوسرا فالو اپ کوشچن یہ ہے کہ you have been in the field for quite a long time، اور آپ نے انٹرنیشنل ایجنسی اداروں کے لیے بھی کام کیا انکلوڈنگ پاکستان میں بھی، اور آپ کو نوکری سے بھی جانا پڑا اس کی وجہ سے، اینڈ یو ہیو کانٹیکٹس، تو آپ کو پتا تو ضرور ہوگا۔ I am curious to know, and I think everybody who's sitting in this space، کہ یہ جو کرنٹ جو ڈرٹی کہتے ہیں نا بنچ جو تھا، جو انوالو تھا خان صاحب کے رجیم چینج میں، اینڈ آئی ول ٹیک دا نیمز، ندیم انجم، فیصل نصیر، باجوہ، عاصم منیر، اٹس ناٹ دا ریسپانسبلٹی از ناٹ آن یو، میں یہ بھی کہہ رہی ہوں، اور آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں۔ کیا آپ کے پاس کسی بھی طرح اس طرح کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انفارمیشن ہے کہ دے آر آلسو انوالوڈ ان دیز کائنڈ آف کرپشنز، کے پراپرٹیز ہوں ان کی باہر، اور ملک کے اندر تو خیر ہوتی ہیں ان کے پلاٹ، لیکن باہر کیا اس طرح کی کوئی ہے؟ اور دوسری کہ جنرل باجوہ کے اگینسٹ جو بھی ہے، کیا کبھی یہ انویسٹیگیشن اوپن ہوگی؟ کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے؟ اور باقی جو لوگ ہیں، آئی تھنک میں نے 2 کویشچن ایک ساتھ کر لیے نہیں، میں ہیں۔ I'll explain۔ پہلے بھی آپ کے کویشچن کا جو پہلے کویشچن کا بھی پارٹ 2 تھا وہ میری اریسٹ کے حوالے سے تھا۔ باقی آپ کے اب سوال جو آپ نے دوسرا کیا جرنیلوں کی جی، آپ جی کے پاس کچھ نہ کچھ انفارمیشن یا کوئی نالج ہے، بغیر کسی کو پرابلم میں ڈالے یا اپنے آپ کو ڈالے، وہاں آپ بتانا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں اگر۔ شاید میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو بہت سارے معاملات ہو گئے آپ کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑا، جو سٹوری اس میں کافی ساری چیزیں ویل ڈاکومنٹڈ ہے، نورانی صاحب نے، آپ نے، فیکٹ فوکس نے، ان کو ویل ڈاکومنٹڈ وہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں جس وجہ سے انہوں نے آپ کو اٹھایا۔ اس طرف آ جاتے ہیں، کم از کم وہ بات تو کر سکتے ہیں جو آلریڈی پبلک نالج میں ہے، میں پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں بات کہ ہوگی۔ محمد اس میں سین یہ ہے کہ دیکھیں میرا یا نورانی کا یا کسی بھی دوسرے تیسرے جرنلسٹ کا جب ہم سٹوری کرتے ہیں نا تو خاص کر کے اتنے پاورفل لوگوں کے، ہمیں نہیں پتا پاکستان میں جو فوجی جرنیل ہیں وہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں، پورے نظام کو ظاہر انہوں نے جکڑا ہوا ہے، وہاں تک پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہی ہے پرائم منسٹروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ابھی بھی ایک سابق وزیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ سب کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس میں۔ تو اس میں ایک صحافی کی جو ہے وہ کیا وقت ہوتی ہے، لیکن ہمارا پروفیشن اس چیز کی ظاہر ہے اس کی بنیاد اسی بات پہ ہے کہ آپ اپنی چیزیں پوری کریں۔ آپ کے پاس کوئی بھی اگر آپ کلیم کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کسی کے متعلق بھی آپ سٹوری کرنے جائیں، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، تو آپ کے پاس ویریفائڈ انفارمیشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس سپورٹنگ تمام قسم کا ایویڈنس ہونا چاہیے۔ اور اس کیس میں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ انفارمیشن غلط تھی، ایگزیجریٹڈ تھی، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، میں کہتا ہوں کہ اس کی تفتیش تو تحقیقات تو کرتے، صحافیوں کو آپ ڈی چوک میں الٹا لٹکا دیں آپ، اگر انفارمیشن غلط ہے تو۔ لیکن اگر انفارمیشن ٹھیک ہے تو پھر باجوہ صاحب کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، یہ بھی کوئی لا ہوگا جو ڈٹرمن کرے گا۔ اور المیہ تو ہمارے ملک کا یہ ہے، صحافیوں کا کام ہے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا، صحافیوں کا کام ہے
سٹوریز لے کے آنا اپنی جان پہ کھیل کے پبلک انٹرسٹ کے لیے. اس کے بعد اداروں کا کام ہے آگے ان کی تفتیش اور تحقیقات. لیکن یہاں ہمارا نظام بھی الٹا ہے. یہاں پہ صحافی اور دوسرے لوگ پکڑ کے آپ نے اندر دے دیے، اور جن صاحب پہ الزام ہے وہ آرام سے گھوم رہے ہیں، یشی کر رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جرنیلوں کی یا جو رجیم چینج میں تھے، دیکھیں پاکستان میں مجھے ایسا کوئی جرنیل بتائیں جس کے ظاہر ہے جو ملٹی ملینئر نہیں ہے، کوئی ایک مجھے بتا دیں. اور ان کو سب سے بڑا دیکھیں، فوج پہ اب جتنی مرضی تنقید کریں، ان کے جو پولیٹیکل رول پہ کوئی مسئلہ نہیں، اتنا کوئی میٹر ہی نہیں کرتی اتنی چیزیں. پولیٹیکل رول پہ کرتے جائیں آپ، انٹرفیئرنس پہ کرتے جائیں آپ، کوئی ٹینشن نہیں ان کو. دی مومنٹ آپ ان کے فائنینشیل میٹر کو ٹچ کریں گے، آپ کو مثال بنا دیا جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ ہی، سب سے بڑا جو پنچنگ پوائنٹ ان کے لیے دیٹ از فائنینشیل میٹرز. اس پہ جو بھی جائے گا اس کے لیے پھر مسائل ہیں. جو بھی صحافی فائنینشیل میٹر کے معاملات دیکھے گا فوج کے، اس کے لیے پھر پریشانی ہے. ایون پولیٹیشین کے بھی.